لیکن یہ آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکے. ہم بعض اوقات اپنے کسی دوست کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں مانگتا، ہم کہتے ہیں یار یہ ہدایت نہیں پائے گا، چھوڑ دو اس کو، یہ تو گیا. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ پوری زندگی کفر میں گزارنے والا آخری ٹائم میں قرآن کی اسٹڈی کر لیتا ہے، کوئی نیک آدمی اس کو مل جاتا ہے، وہ ایمان قبول کر لیتا. اسی طرح پوری زندگی گناہوں میں بسر کرنے والا بسا اوقات دل پر چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 97 قتل کیے، 97، اور تمام کے تمام ناحق قتل کیے، لیکن پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اب اگر کوئی آپ کو کہے کہ کوئی 97 قتل کرنے والا ٹارگٹ کلر ہے تو آپ کہیں یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، یہ کہاں ہدایت پائے گا، منہ کو اس کے خون لگ گیا ہے، یہ اب نہیں سنبھل سکتا. 97 قتل ہم تو سن کے لرز جائیں گے. کراچی میں بھی میرے خیال میں 97 قتل والا کوئی نہیں پکڑا گیا ہوگا، یہ شاید 1-2 ہوں. 97 قتل بہت بڑی بات. تو وہ ایک عابد کے پاس پہنچا اور اسے جا کر کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 97 قتل کیے ہیں، سب کے سب ظلماً قتل کیے ہیں، لیکن اب میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہ شاید ہماری طرح ہی تھا، کیونکہ علم تو تھا نہیں، عبادت پہ بس ناز تھا. کہنے لگا تو نے 97 ناحق قتل کیے، تیری بخشش کیسے ہو سکتی؟ اور اس کا دماغ گھوم گیا. اس نے کہا جب نہیں ہو سکتی تو پھر تو کیوں کھڑا ہوا سامنے؟ اسے بھی مار دی. 98 ہوئے. پھر ایک عابد کے پاس پہنچا، اس نے بھی ایسے جواب دیا، اسے مارا 99. پھر تیسرے عابد کے پاس پہنچا، اس نے بھی یہ جواب دیا تو پورے 100 کیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے، جب یہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے تو دل میں خیال شیطان ڈال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے؟ بولیے، شیطان تو نہیں ڈال سکتا نا. نیکی کی طرف تو شیطان کبھی نہیں بلائے گا، توبہ کی طرف شیطان تو کبھی لے کر نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب میں فرشتے کے ذریعے خیال ڈلوا رہا ہے توبہ کر، توبہ کر، توبہ کر. تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے قربان جائیے کہ ایک شخص اس کی بارگاہ میں، اس کی نگاہوں کے سامنے، اس کے علم میں 100 قتل کرے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لے اور اس کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے کھول دے. اور ایک ہم ہیں کہ اتنے ہماری طبیعتوں میں بخل ہے، ہم ایسے بخیل ہیں کہ اگر کوئی ذرا سے بھی خطا کرتا ہے ہم کہتے ہیں بس یہ نہیں بخشا جائے گا، جہنم میں جائے گا. اور خواتین میں بھی بیماری بڑی خطرناک. اپنے نہیں دیکھیں گی کتنی غیبت کرتی ہیں، کتنی چغلیاں کرتی ہیں، کتنی شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہے. کسی کو دیکھیں گی یہ نہیں بخشی جائے گی. کیوں؟ یہ تو بڑی خطرناک عورت ہے. ساس کا ناک میں دم کر رکھا ہے، نندوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے، شوہر کا ناک میں دم کر رکھا ہے، اور آپ رابعہ بصریہ. تو اپنی خطائیں نہیں، دوسرے کے لیے مایوس، یہ غلط طریقے کا ہے. اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس پہنچا، صاحب علم. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑا پیارا اشارہ فرمایا کہ کبھی بھی اپنے مسائل کا حل، اپنی پریشانیوں کا حل کسی جاہل سے معلوم مت کیجیے گا، وہ تباہ کرے گا. ہمیشہ صاحب علم، ذی رائے، صحیح مشورہ دینے والا، جہاں دیدہ شخص تلاش کریں جو دین اور دنیا کے علوم سے مالا مال ہو، اس سے مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اچھا مشورہ دیں گے. اس عالم سے پوچھا، اس نے کہا کہ ویسے تو تیرے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور تیری توبہ کی راہ میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بروں کی بستی ہے، اگر تو یہاں رہا دوبارہ گناہ کرے گا، تو پہاڑ پہ چلا جا، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے بیٹھے اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا. اب جب وہ چلا ہے تو ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، راستے میں مر گیا. اب اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن اس نے رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا اور انجام نہیں بتایا کہ اس شخص کا انجام کیا ہے. تو وہ دونوں فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. رحمت کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ یہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، ہم اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے. اور جہنم کے فرشتے کہتے تھے ابھی تو چلا تھا، پہنچا کوئی تھا، ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو نازل فرمایا جو فیصل کے طور پر آیا، فیصلہ کرنے والا. اس نے کہا، دونوں کا مسئلہ سنا، کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم زمین کو ناپو، اگر یہ بروں کی بستی سے قریب ہے تو جہنمی فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، جہنم کے فرشتے. اور اگر یہ
نیکوں سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زمین کو ناپا گیا تو ایک روایت میں ہے یہ ایک بالشت بروں کی بستی سے قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرمایا سمٹ جا، زمین سمٹی اور یہ سرک کر ایک بالش نیکوں سے قریب ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرمائی۔ تو اس میں دو سبق ہیں، ایک یہ کہ آپ اور مجھے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنے ہی گناہ ہو جائیں مایوس نہ ہو، لیکن بے حیا بھی نہ ہو کہ اگر ہماری گرفت نہیں ہو رہی تو ہم کیا کرتے رہو گناہ، جب پکڑا جاؤں گا نا تب توبہ کر لوں گا، نہیں، یہ بھی بے حیائی بھی اچھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کی ڈھیل دینے والی عادت کو بنیاد بنا کر انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے، لیکن مایوس بھی نہ ہو۔ بعض اوقات ہمارے نوجوان توبہ کرتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں قسم کھاتا ہوں اب نہیں کروں گا، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا۔ جب اس طرح بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو وقتی طور پہ نفس میں خوف سا پیدا ہوتا ہے، وہ مغلوب سا نظر آتا ہے، جس سے ایک حس پیدا ہوتا ہے، ایک لطف آتا ہے، بوئے کمال ملتی ہے، ایک فتح کا احساس ہوتا ہے، تو نوجوان کہتا ہے شاید میں نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب انشاءاللہ میں نیکی کے راستے پہ چلوں گا، لیکن وہ بیچارہ اس راستے پہ ناوارد ہے، بالکل ایسے جیسے آپ رات کو پاکستان میں سوئیں اور صبح کو آپ کو سنگاپور کی روڈ پہ اتار دیں، اب آپ کو کچھ پتہ نہیں میں کہاں آ گیا اور کیسے کہاں راستہ جاؤں، اور لینگویج بھی نہ آتی ہو، کیسے راستہ پوچھیں گے، کہاں جائیں گے۔ تو جو ہمارے بیچارے نوجوان ہوتے ہیں چونکہ دین نہیں سیکھا ہوتا، وہ اس راہ میں بالکل ناوارد ہوتے ہیں، نہ انہوں نے نفس سے مقابلہ کیا، نہ شیطان کی چالوں کو سمجھا، نہ کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہے کہ جو ان چالاکیوں کو سکھائے کہ نفس کن کن چالوں سے تمہیں مغلوب کر سکتا ہے اور شیطان کن چالوں سے تمہیں زیر کر سکتا ہے۔ لہذا نتیجہ نکلتا ہے کچھ عرصے بعد پھر گناہ ہوتے ہیں، اور جب گناہ ہوتے ہیں تو مایوسی پہلے سے کئی سو گنا زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اب تو میں نہیں بخشا جاؤں گا، پہلے صرف گناہ تھا، اب تو میں نے وعدہ توڑا، اب تو میں نے قسم توڑ دی ہے، اس سے دل ایک دم اور بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور پاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ ایک ماں کی مثال ہی لے لیں، اگر بیٹا ساری زندگی بھی ماں کو ستاتا رہے اور پھر ایک مرتبہ سچی ندامت کے ساتھ اپنے ماں کے قدموں میں گر جائے تو وہ ماں بھی اٹھا کے اس کو سینے سے لگا لے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان ماؤں کو بھی رحمت عطا فرمانے والا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مایوس کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے رحمت کی آغوش میں لیتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ سے یا اپنے لیے اللہ کی رحمت سے، دوسرا کسی اور کے لیے کبھی مایوس نہ ہو، نہ اس کو مایوس کریں بھائی تم تو نہیں بخشے جاؤ گے، یہ بڑا بدبخت ہے۔ بعض اوقات والد ہوتے ہیں، 2-3 بیٹے ہیں، ایک بڑا نافرمان ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا، تو ابا جان اعلان کر دیں یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں بخشا جائے گا، یہ جائے گا جہنم میں۔ آپ کوئی نبی ہیں، آپ کو غیب حاصل ہو گیا ہے، ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بچہ نافرمان ہے، گناہ گار ہے، اسے تنبیہ ہونی چاہیے، اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن شخصیت سے نفرت نہ کرے۔ آپ کی اپنی اولاد، اگر یہی بیٹا ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا جا رہا ہو، جل رہا ہو، چیخ رہا ہو، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ اس کو جلنے دیں گے؟ نہیں، وہی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو چھڑائے گا۔ تو ابھی آپ کو جہنم کی آگ کا اندازہ نہیں ہے کہ جس میں گرنے کے بعد ایک لمحے میں ایک روایت کے مطابق 6000 مرتبہ کھال جلے گی اور پھر دوبارہ آ جائے گی، اتنی شدت کی آگ ہے، اور آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ برباد ہوگا، یہ تباہ ہوگا۔ ایسے الفاظ نہ نکالیں، اسے پیار دیں، محبت دیں، آئے گا، غریب آئے گا۔ ایسی محلے میں بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، آوارہ گرد قسم کے ہوتے ہیں، تو ہمارے بعض نمازی حضرات اپنے نمازی پن کے تکبر میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں یہ جو سارے محلے کے آوارہ گرد ہیں یہ سب تو جائیں گے جہنم، یہ کہاں بخشے جائیں گے؟ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، وہ ان سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی فلموں میں کام کرنے والا، ڈراموں میں کام کرنے والا کوئی سنگر ہے، ہمیں اس کے فعل سے ضرور نفرت رکھنی چاہیے، لیکن بات یہاں ہو رہی ہے کہ کیا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا درست ہے؟ بالکل درست نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی گانا گاتا رہے، فلموں میں کام کرے، اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی کامل توبہ کے توفیق عطا فرمائے کہ جو شاید آپ کو مجھے بھی حاصل نہ ہو۔ اس لیے کسی سے مایوس نہ ہو۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا اور ایک بہت بڑا گنہگار تھا،
ان دونوں میں آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا، تو اس گنہگار نے اس عابد کو پٹخا اور اپنا پیر اس کے منہ پر رکھ دیا۔ تو اس عابد نے کہا کہ اپنا پیر ہٹا لے ورنہ خدا کی قسم تجھے اللہ نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ جا کر اس عابد سے کہنا کہ تو کون ہوتا ہے کہ قسم کھا کر میرے ایک بندے پر میری رحمت کے دروازے بند کرے؟ اب میں اسے بخشوں گا، تجھے نہیں بخشوں گا۔ یہ بزرگان دین نے لکھا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی چیز کے تکبر میں مبتلا ہو کر میں امامہ پہنتا ہوں، میری داڑھی ہے، میں بعمل ہوں، میں سنت پر عامل ہوں، میں پکا نمازی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں غلط کام نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، لیکن اس کو بنیاد بنا کر یہ سوچنا کہ میں تو ضرور اب جنت میں جاؤں گا اور سامنے والے گناہگار ضرور جہنم میں جائیں گے، غلط ہے۔ کبھی بھی کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سلسلے میں مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بالکل بے نیاز ہے۔ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے، کیا ان میں سے بہت سے ایسے نہیں تھے جو عرصے دراز تک شرک کرتے رہے تھے، بتوں کی پوجا کرتے رہے تھے؟ کیا نہیں تھے؟ بالکل تھے، لیکن اللہ کی رحمت کے قربان جائیں کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ازلی فیصلہ یہ کیا تھا کہ انہیں شرف صحابیت سے نوازوں گا اور ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دوں گا۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، تو وہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ ہمیں خود اپنے لیے ڈرنا چاہیے۔ اگر میں ایک عالم ہوں، میں مفتی ہوں، مجھے اللہ نے کچھ اگر نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائی ہے، تو میں اگر بے خوف ہو جاؤں تو میری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کب ایمان چھین لے، کب کسی کے وہ سزاوار بنا دے کسی چیز کا، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بالکل کوئی تکبر نہیں ہو، خود پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی گناہگار کے لیے کبھی ایسا نہ سوچیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور ایسے الفاظ بھی زبان سے نہ نکالیں۔ جیسے بھی میں نے یہ روایت سنائی عابد والی، میاں بیوی میں جنگ ہو رہی ہے، شوہر نمازی ہے اور بیوی بے نمازی ہے، تو شوہر شروع ہو گیا، تو جہنم میں جائے گی سیدھی، بے نمازن، تو نہیں بخشی جائے گی، میرے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس عورت نے اگر بدتمیزی کی ہے تو واقعی شوہر کا ادب کرنا چاہیے، بہت بری بات، گناہ کبیرہ ہے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، لیکن آپ کون ہوتے ہیں اس پہ حکم لگانے والے کہ تو ضرور جہنم میں جائے گی؟ اس پہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔